آج آپ نے کالم لکھا ہے اس حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن میرا خیال ہے آغاز اگر ہم کریں یہ جو جوڈیشل بریک ڈاؤن یا یہ جو آئینی میلٹ ڈاؤن کی بات کر رہے ہیں خواجہ آصف صاحب، کیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 8 سے 10 دنوں میں یہ سامنے نظر آ جائے گا کہ کس طرح کا میلٹ ڈاؤن ہوگا، یہ ان کا اندازہ ہے، یہ ان کی خبر ہے، کیا آپ شیئر کرتے ہیں ان کے اس انالیسس کو؟ کیا آپ کو بھی کچھ ایسا ہی میلٹ ڈاؤن یا بریک ڈاؤن نظر آ رہا ہے؟ مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کی خبر ہے، یا میرا خیال ہے کہ ان کا بھی اندازہ ہے، اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ میں تو اس سے ذرا ڈیفرنٹ دیکھ رہا ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ کوئی حادثہ، کوئی کرائسس اور بڑھتے ہوئے مجھے نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ کے اس فیصلے پہ عمل نہیں ہوگا اور مقتدرہ اور حکومت جو ہے وہ ایسا ہی تاثر دے رہے ہیں، اور دوسری طرف اوور ویلمنگ میجارٹی جو ہے وہ سپریم کورٹ میں ایسی بیٹھی ہے ججز کی جنہوں نے اپنا بڑا واضح ذہن دے دیا، تو اب اگر یہ عمل نہیں کرتے اور وہ اس پہ کوئی ایکشن لیتے ہیں، توہین عدالت کی کیس چلاتے ہیں، پہلے تو یہ کریں گے پارلیمنٹ کے ذریعے اپنا تشریح کریں گے، کوئی اور ابہام جو ہے اس کی تشریح چاہیں گے، تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد الٹیمیٹلی مجھے لگتا ہے کہ یہ اسی طرح کے حالات ہونے جا رہے ہیں جیسے افتخار چودھری صاحب کے زمانے سے میں ہوئے تھے کہ گورنمنٹ اور جوڈیشری آمنے سامنے آ گئی تھی، لیکن اس وقت شاید پاورز دیٹ بی یا اس وقت کی جو طاقتور ادارہ تھا وہ اس میں کوئی فریق نہیں تھا، تو اس لیے گورنمنٹ جو تھی وہ کمزور پڑ گئی اور یوسف رضا گیلانی کو گھر جانا پڑا، تو لیکن اس وقت جو پاورز ہیں وہ حکومت اور فوج یا مقتدرہ جو ہیں وہ اکٹھے ہیں اور جوڈیشری جو ہے وہ الگ ہے۔ اب جوڈیشری جو ہے اصولی طور پر تو کانسٹیٹیوشن میں جب سپریم کورٹ کا فیصلہ آ جاتا ہے تو بڑا واضح ہے کہ پھر اس پہ عمل درآمد ہی کرنا پڑتا ہے، ساری جتنی طاقتیں ہیں ان کے لیے یہی سپریم لکھا ہے آئین میں کہ آپ نے اس پہ عمل کرنا ہے، اور اگر کوئی نہ کرے تو آرٹیکل 190 کے ذریعے فوج نے عمل کرانا ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھ چکے ہیں کہ پہلے الیکشن والے معاملے پہ بھی عمل نہیں ہوا تھا اور اب بھی ایسے لگتا ہے کہ عمل نہیں ہوگا، اور اگر عمل نہیں ہوگا تو پھر اسی طرح جو ہے وہ توہین عدالت کی کارروائی جو ہے وہ سپریم کورٹ اگر کرتی ہے کہ بھئی میرے جو ہے آپ احکامات پہ عمل نہیں کر رہے، تو معاملہ کیا ہوگا؟ پھر لڑائی، آپس میں ایک دوسرے کے سامنے آنا، تو جب ریاست کے ادارے سامنے آتے ہیں تو ڈیفینیٹلی بحران پیدا ہوتا ہے، اور اس بحران میں جب لڑائی ہو تو دیکھیں اس کا نتیجہ کیا ہوگا، پاکستان کا ہی نقصان ہوگا نا، پاکستانی عوام کا نقصان ہوگا، کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کی روح جو ہے وہ تڑپے گی، اور اس کا کوئی نہ کوئی ایسا غلط نتیجہ نکلے گا ریاست کے کی صحت پر جو پتہ نہیں کئی سال تک پھر اس کو دھونا مشکل ہو جائے گا۔ لیکن سہیل صاحب ایک طرف تو سیاستدان ہے، ایک طرف مقتدرہ ہے، مقتدرہ کی رول پہ بھی ہم بات کرتے ہیں، لیکن سیاستدانوں کی اگر ہم بات کریں، یہ 30 40 سال کی سیاستوں کا نچوڑ ان لوگوں کے پاس، کیا ان کے پاس کوئی سیاسی حکمت عملی ہے نہیں؟ ہم خاص طور پہ دیکھ رہے ہیں پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اسٹرگل کر رہی ہے 2022 سے ایک مؤثر سیاسی حکمت عملی بنانے کی۔ حکومتوں نے ٹیمپریچر کم کرنے ہوتے ہیں، حکومتوں نے سیاست کے ذریعے رستہ نکالنا ہوتا ہے، نئی نئی گورنمنٹ بنی ہے، اگر ان کو 5 سال مکمل کرنا ہے تو اس کی کنجی گورنمنٹ کے ہاتھ میں ہوگی، تو کوئی بچی نہیں ہے سیاسی حکمت عملی، یہی سمجھیں ہم؟ میرا یہ خیال ہے کہ دیکھیں جب لڑائی ہوتی ہے نا تو کسی ایک فریق کو تو ہم نہیں ذمہ دار ٹھہراتے، فرض کریں میری اور آپ کی لڑائی ہو اور اگر میں آپ سے نہ لڑنا چاہوں تو آپ میرے سے زبردستی تو نہیں لڑ سکتے، تو اس لیے دونوں فریق ذمہ دار ہوتے ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں فریق ہی نہیں سمجھ رہے کہ نتائج کیا نکل سکتے ہیں، بلکہ تینوں فریق نہیں سمجھ رہے، اور اسی لیے یہ ڈیڈ لاک جو ہے وہ اس سٹیج پہ آ گیا، بلکہ اب تو 4 فریق ہو گئے ہیں، اگر عدلیہ کو بھی شامل کیا جائے اور مقتدرہ کو بھی شامل کیا جائے، گورنمنٹ اور اپوزیشن کو بھی شامل کیا جائے، تو کس میں آپ کو لچک نظر آتی ہے؟ کہیں بھی لچک نظر نہیں آتی۔ اب جو لچک نہ نظر آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپس میں کنفرنٹیشن ہی ہوگی، لڑائی ہوگی، اور لڑائی کا پھر جو بھی نتیجہ ہوگا، میں تو گزشتہ 1.5 سال سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ بیٹھ کے ٹیبل پہ مفاہمت کا کوئی راستہ نکالیں، کانسٹیٹیوشن لکھا ہوا ہے پاکستان کا، اس کے اوپر ساری امپلیمنٹیشن ہو، اس کو سب مانیں، لیکن اگر نہ کوئی مانے تو پھر کیا کیا جائے؟ سر یہ جو لچک کی بات کرتے ہیں، مفاہمت کی بات کرتے ہیں، سر اس کا خاکہ تو کھینچے ہمارے لیے، کیونکہ اس وقت تمام جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں اور مقتدرہ کی بھی سیاسی بقا اسی میں ہے کہ وہ اپنے پوزیشنز پہ اڑے رہیں۔ اگر پی ایم ایل این جگہ بناتی ہے تحریک انصاف کی تو ان کی سیاست خطرے میں پڑتی ہے، اینڈ وائس ورسا، اور اگر عمران خان صاحب مضبوط ہوتے ہیں تو پھر مقتدرہ اور حکومت کی اپنی جو گرپ ہے وہ کمزور ہوتی ہے، تو لچک اور مفاہمت کیسے ہوگی جب اتنی ایکسٹریم پوزیشنز ہیں؟ دیکھیں ماریا، تاریخ اگر کوئی تاریخ سے سبق لیا جا سکتا ہے تو دیکھیں قائد اعظم محمد علی جناح کیا چاہتے تھے؟ پورا پنجاب، وہ چاہتے تھے پورا بنگال، ٹھیک ہے، حیدرآباد، کشمیر، منادر، یہ سارا کچھ مسلمان کلیم کرتے تھے، ملا کیا؟ بقول قائد اعظم کے خود ان کا لفظ ہے ٹرنکیٹڈ پاکستان، کٹا پھٹا پاکستان۔ گاندھی کیا چاہتے تھے؟ پورا ہندوستان جس میں مسلمان بھی ہوں، ہندو بھی ہوں، کرسچین بھی ہوں، سب ہوں۔ گاندھی کو کیا ملا؟
जिससे पाकिस्तान निकल गया, मशरकी पाकिस्तान निकल गया, ठीक है। अंग्रेज जो है वो जाना नहीं चाहता था, अंग्रेज को जाना पड़ा। देखो, जब आप मुफाहमत करते हैं तो उसमें हर एक को अपनी अपनी पोजीशन पे एक एक कदम पीछे हटना पड़ता है। नेल्सन मंडेला ने जब की तो देखें आप क्या किस तरह से किया कि उसने कहा कि जो उसका बदतरीन दुश्मन था उसको भी उसने रिक्वेस्ट की कि आपने हुकूमत में हमारे साथ बैठना है, और उनको अगली गवर्नमेंट जो बनी जिसमें कि कोई तुक नहीं थी अपने दुश्मन को साथ बिठाने की, लेकिन उन्होंने अपनी कैबिनेट में बिठाया, तो फिर सिस्टम रियासतें चलती हैं। आपने अफगानिस्तान में गलती की कि जब नजीबुल्लाह के साथ ये ऑफर हो रही थी कि नजीबुल्लाह के साथ मिलकर कोलेशन गवर्नमेंट बना ले मुजाहिदीन की, हम अड़ गए रियासत पाकिस्तान के, हमने नहीं नजीबुल्लाह के साथ बैठना, मुजाहिदीन को कुल्ली तौर पर हुकूमत दें, और वो देख लें आज तक फिर मुजाहिदीन आपस में लड़ने शुरू हो गए और आज तक अफगानिस्तान पुरअमन नहीं हो सका। तो दुनिया में बुनियादी तौर पर रास्ते निकाले जाते हैं और उसमें अना नहीं होती, चाहे आपका जितना भी असूली मौकफ हो, दूसरे का भी तो कुछ ना कुछ मौकफ होता है ना, तो आपको अपने असूली मौकफ से भी थोड़ा सा पीछे हटना पड़ता है। इसी को मुफाहमत कहते हैं। माजी की मफाहमत की एक मिसाल ले लेते हैं। 2018 का इलेक्शन हुआ, उस वक्त पीपल्स पार्टी PMLN ने मफाहमत कर ली, नवाज शरीफ साहब ने 2022 में मफाहमत कर ली। दोनों के नतीजे में सियासत को उनकी नुकसान हुआ इन लॉन्गर टर्म। तो मफाहमत को जब आप अपनी सियासी बका के लिए खतरा समझेंगे, और ये अक्रॉस द बोर्ड है हर किसी के लिए, हर स्टेक होल्डर की मैं बात कर रही हूं, तो फिर गुंजाइश कैसे बनेगी? नहीं बिल, मैं मारिया आपसे इख्तलाफ करता हूँ। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी था, मफाहमत हुई, 5-5 साल दोनों ने हुकूमत की, ठीक है, और एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं किया, तो ये भी तो एक मिसाल है, ठीक है। तो और उसमें चूंकि मुक्तदरा को भी पता था, वो भी कोई ज्यादा मुदाखलत नहीं कर सके, तो क्यों ये अच्छी मिसाल क्यों नहीं हम देते? हम हमेशा लड़ने वाली मिसाल क्यों देते हैं? ठीक है, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन लड़के बना है या मफाहमत से बना है? पाकिस्तान लड़के बना है या मुसलमानों के दरमियान मफाहमत से बना है? तो ये सारी अच्छी मिसालें क्यों नहीं हम लेते कि लड़के ही हमने मामला तय करना है? लड़ने के नतीजे में तो आपने जो टेररिज्म के खिलाफ जो मुफाहमत की थी सारी पार्टियों ने बैठ के फौज के साथ, उसी के नतीजे में आपने ऑपरेशन किया और पाकिस्तान में तालिबान के खिलाफ और टेररिज्म के खिलाफ जो है वो आपने जंग की और उस वक्त उस खतरे से निपटे। तो जो जितने भी आपने अच्छे काम किए हैं वो मुफाहमत से किए हैं, और जितने भी बुरे काम किए हैं लड़के किए हैं। सो अभी कौन लीड लेगा? नवाज शरीफ साहब को एक काम करना चाहिए, जरदारी साहब को फोरफ्रंट पे आना चाहिए है, खान साहब तो जेल के अंदर है। मैं तो मारिया हर एक से बारी बारी जाके भी कह चुका हूँ, लिख के भी कह चुका हूँ, बोल के भी कह चुका हूँ, हर एक दरवाजे पे दस्तक दी है, लेकिन कोई भी उस दस्तक का पॉजिटिव जवाब नहीं दे रहा। तो फिर उसका मतलब यही है कि जब आपको कोई भी ये सुनने को तैयार ही नहीं है, जबकि वाहिद हाल ये है, या तो देखो ना, फर्ज करें इमरान खान जीत जाते हैं, चले मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि नहीं जी मुफाहमत नहीं, किसी एक का जीतना ही हल है, फर्ज कर लें जो है इमरान खान जीत जाते हैं, जनाब मुक्तदरा भी हार जाती है, गवर्नमेंट भी हार जाती है, तो क्या उनके हुकूमत के आने से उनके सारे मुखालिफ खत्म हो जाएंगे? क्या उनको गारंटी मिल जाएगी कि वो 5 साल बिल्कुल आजादाना हुकूमत करेंगे? नहीं मिलती। हम हिटलर जो है वो कितना बड़ा फाशिस्ट था, फिर भी उसके मुखालिफ उसके मुल्क में मौजूद थे, आपने देखा। इसी तरह आप फर्ज करें आज मुक्तदरा को फ्री हैंड मिल जाता है, तो क्या आपका ख्याल है कि पाकिस्तान के सारे दलिदर दूर हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो इसका मतलब है कि लोगों को फिर भी ऑब्जेक्शंस होंगे।